ارطغرل غازی اس وقت پوری دنیا میں موضوع بحث ہے۔ پچھلے 5 سالوں سے ترکی، پاکستان، بھارت، عرب ممالک، یورپین ممالک، ویسٹرن دنیا اور امریکہ میں ارطغرل غازی کے کردار پر بحث ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہے، کون تھا ارطغرل غازی؟ ارطغرل غازی واقعی کوئی حقیقی کردار ہے یا پھر ایک فرضی کردار ہے؟ کیا واقعی دنیا کی سب سے عظیم سلطنت خلافت عثمانیہ کا حقیقی بانی یہی ارطغرل غازی ہے؟ اسی نے عالم اسلام کو متحد کرنے کا خواب دیکھا تھا اور اپنے بیٹے عثمان غازی کی انہیں خطوط پر تربیت کی تھی۔ کیا واقعی ایک خانہ بدوش قبیلہ کا سردار ہو کر دنیا کی ہم طاقت منگولوں اور صلیبیوں سے برسر فیکار تھا اور دونوں کو شکست دے کر مسلمانوں کی عظمت رفتہ بحال کی تھی؟ موجودہ دور میں یہ بحث اس لیے ہو رہی ہے کہ دسمبر 2014 میں ترکی کے سرکاری ٹی وی چینل TRT نے ایک ڈرامہ نشر کرنا شروع کیا، ڈیریلیس ارطغرل۔ یہ 2019 تک جاری رہا ہے۔ یہ ڈرامہ 5 سیشن پر مشتمل ہے۔ اس میں کل 150 ایپیسوڈز ہیں اور ہر ایک ایپیسوڈ کا ڈیوریشن تقریباً 2 گھنٹے کا ہے۔ اب تک 160 ممالک میں اسے دکھایا جا چکا ہے۔ 90 سے زیادہ زبانوں میں اس کی باضابطہ ڈبنگ ہو چکی ہے۔ اس ڈرامہ کو دیکھ کر کئی لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اس ڈرامہ کے رائٹر اور ڈائریکٹر محمد بوزدیغ ہیں اور اس کے اصل ہیرو انسجن آلتن ہیں، جنہوں نے ارطغرل غازی کا کردار ادا کیا ہے۔ اس ڈرامے میں یہ دکھایا گیا ہے کہ 13ویں صدی میں کائی نام کا ایک ترک قبیلہ تھا جو منگولوں کے ظلم و ستم سے پریشان تھا۔ موسم، وبا اور پہاڑوں کی ٹھنڈک نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ بھیڑیا چرانا اس کا پیشہ تھا۔ اس قبیلے نے امیر حلب سے زمین حاصل کر کے شام کے علاقے میں وہاں اپنے قبیلہ کو آباد کیا، جہاں صلیبیوں سے مسلسل اس کی لڑائی رہی اور بالآخر اس قبیلہ کی جاں بازو نے حلب کے علاقے میں صلیبیوں کی خفیہ قلعہ کو مسمار کر دیا۔ حلب کے شاہی محل کو صلیبی سازشوں اور غداروں سے نجات دلائی۔ اس قبیلہ کا سردار شاہ سلیمان تھا، جس کی جنگ سے واپسی کے وقت دریا میں ڈوبنے سے موت ہو گئی۔ اس کے بعد شاہ سلیمان کا تیسرا بیٹا ارطغرل اس کا سردار بنا۔ اس نے کچھ جنگجو اور قبیلوں کے کچھ لوگوں کے ساتھ اناطولیہ کی طرف سفر کیا، اسی علاقے میں اپنا قبیلہ آباد کیا۔ یہاں اس نے منگولوں اور صلیبیوں دونوں سے مسلسل لڑائی کی، دونوں کو شکست سے دوچار کرتا رہا اور کئی صلیبی قلعوں کو اس نے فتح کر لیا۔ فتوحات کا آغاز ارطغرل نے حالی بازار سے کیا، جو آج بھی ترکی میں موجود ہے اور یہ دنیا کی قدیم ترین بازاروں میں سے ایک ہے۔ ارطغرل کی جنگی صلاحیتوں اور کامیابیوں سے خوش ہو کر سلجوق سلطنت کے فرمان رواں سلطان علاؤالدین کے اقباط نے سوغوت کا علاقے دے دیا اور ارطغرل کو وہاں کا سردار بنا لیا۔ ارطغرل کی بیوی حلیمہ سے 3 بچے پیدا ہوئے۔ سب سے چھوٹا عثمان تھا، جس کے بارے میں ارطغرل نے کئی مرتبہ خواب دیکھا کہ وہ عالم اسلام کو متحد کرے گا اور دنیا کی عظیم سلطنت قائم کرے گا۔ خفیہ تنظیم سفید داڑھی والوں نے بھی عثمان کی آمد کا تذکرہ کیا۔ عثمان نے جوان ہونے کے بعد قبیلے کی ذمہ داری سنبھالی اور اپنے والد کی طرح یہ بھی منگولوں اور صلیبیوں کے خلاف برسر فیکار ہو گیا۔ عثمان کی قابلیت اور اس کی پوری مہم کو باضابطہ ایک ڈرامہ کرلوس عثمان میں اب پیش کیا جا رہا ہے، جس کی 19 ایپیسوڈ اب تک ریلیز ہو چکے ہیں۔ اس ڈرامہ میں خلافت عثمانیہ کا قیام دکھایا جائے گا۔ ارطغرل کی پوری جنگی مہم میں شیخ ابن العربی نے روحانی پیر کے طور پر بہت مدد کی۔ اس کے علاوہ ارطغرل کے 3 بہادر سعد بامسی بے، ترغوت بے اور روشان بے اس کا بہت ساتھ دیتے ہیں اور تقریباً پورا ڈرامہ انہیں تینوں کی بہادری، شجاعت اور جانثاری کے ارد گرد ہے۔ ڈرامہ میں بہت سلیقے کے ساتھ منگولوں کا ظلم و ستم، صلیبیوں کی سازش اور اپنوں کی غداری دکھائی گئی ہے۔ ڈرامہ میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح آج کے حالات ہیں، 13ویں صدی کے حالات بھی اسی طرح بدتر تھے۔ چنگیز خان کی فوج مسلمانوں کو تباہ و برباد کر رہی تھی۔ صلیبی مسلسل مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے تھے اور مسلمان بھی کم ہمتی کا شکار ہو چکے تھے۔ وہ صلیبیوں اور منگولوں کی سازشوں کا شکار ہو کر اپنوں کے ساتھ ہی غداری کرتے تھے۔ ان مشکل حالات میں ارطغرل غازی نے عالم اسلام کو متحد کرنے اور انہیں ذلت و خواری سے نکالنے کا خواب دیکھا اور اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے جدوجہد شروع کر دی۔ عیسائیوں، صلیبیوں اور منگولوں میں اپنا خوف قائم کر دیا۔ ان کی وفات کے 10 سال بعد ان کے بیٹے عثمان غازی نے 1299 میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ دی
اور پھر دیکھتے دیکھتے یہ سلطنت 3 براعظموں پر پھیل گئی اور دنیا کی سب سے لمبی مدت تک قائم رہنے والی اور سب سے مضبوط سلطنت بن گئی جو 1923 تک قائم رہی۔ ڈرامہ میں بہت خوبصورتی کے ساتھ اسلامی تہذیب و ثقافت کو پیش کیا گیا ہے، جس کو دیکھنے کے بعد دنیا کا ہر مسلمان ارطغرل کو اپنا ہیرو، محسن اور عظیم مجاہد سمجھتا ہے۔ علاقائیت اور نسل و نسب کی بنیاد پر برابر بھی تعصب کا خیال نہیں آتا ہے۔ عرب و عجم، قبیلہ اور علاقائیت کی بنیاد پر پائے جانے والا آپسی تعصب کو یہ ڈرامہ مٹا دیتا ہے۔ رائٹر کا حسن کمال یہ ہے کہ اس میں ترکوں کی اپنی تہذیب کو بھی جگہ دی ہے، لیکن اس سے ذرا برابر بھی دیگر علاقوں اور خطوں کے رہنے والوں کی دلچسپی پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔